اچھا مشورہ۔ ملک مصر کے شہر اسکندریہ میں ایک بار بہت سخت قحط پڑا۔ کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی، اس لیے زمین جھلس کر رہ گئی تھی۔ فصلیں برباد ہو گئی تھیں۔ لوگ پانی کے ایک گھونٹ اور روٹی کے ایک نوالے کے لیے ترس رہے تھے۔ ان سخت دنوں میں ایک ہجڑے نے لنگر جاری کر دیا۔ بھوکے اس کے در پر جا کر اپنے پیٹ کی آگ بجھاتے اور خوشی خوشی واپس لوٹتے۔ ان حالات میں درویشوں کی حالت تو اور بھی خراب تھی۔ چنانچہ رزق کی تنگی سے گھبرا کر خدا رسیدہ بزرگوں کے ایک گروہ نے اس ہجڑے سے امداد طلب کرنے کا ارادہ باندھا اور شیخ سعدی سے مشورہ طلب کیا۔ ہمیں بتائیے، اس ہجڑے سے امداد لینا بہتر رہے گا یا نہیں؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں نے زوردار الفاظ میں کہا، آپ حضرات دل میں اس قسم کا خیال بھی نہ لائیں۔ اگر شیر بھوک سے تڑپ رہا ہو، اس کو جان کے لالے پڑ گئے ہوں، پھر بھی وہ کتے کا چھوڑا نہیں کھاتا۔ خوددار انسان کبھی بھی گندگی کے ڈھیر سے رزق نہیں لیتے اور متقی انسان کبھی سگلے کے در پر نہیں جاتا۔ حضرت سعدی نے اس حکایت میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ حصول رزق اور اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے شرفا کو وہ پستی اختیار نہیں کرنی چاہیے جو جانوروں کا خاصہ ہے۔ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ انتہائی ضرورت اور تکلیف کے وقت بھی وہ جائز اور ناجائز، حلال و حرام کو فراموش نہیں کرتا۔ جو لوگ یہ احتیاط نہیں کرتے وہ جانوروں کے صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اچھا مشورہ۔ ملک مصر کے شہر اسکندریہ میں ایک بار بہت سخت قحط پڑا۔ کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی، اس لیے زمین جھلس کر رہ گئی تھی۔ فصلیں برباد ہو گئی تھیں۔ لوگ پانی کے ایک گھونٹ اور روٹی کے ایک نوالے کے لیے ترس رہے تھے۔ ان سخت دنوں میں ایک ہجڑے نے لنگر جاری کر دیا۔ بھوکے اس کے در پر جا کر اپنے پیٹ کی آگ بجھاتے اور خوشی خوشی واپس لوٹتے۔ ان حالات میں درویشوں کی حالت تو اور بھی خراب تھی۔ چنانچہ رزق کی تنگی سے گھبرا کر خدا رسیدہ بزرگوں کے ایک گروہ نے اس ہجڑے سے امداد طلب کرنے کا ارادہ باندھا اور شیخ سعدی سے مشورہ طلب کیا۔ ہمیں بتائیے، اس ہجڑے سے امداد لینا بہتر رہے گا یا نہیں؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں نے زوردار الفاظ میں کہا، آپ حضرات دل میں اس قسم کا خیال بھی نہ لائیں۔ اگر شیر بھوک سے تڑپ رہا ہو، اس کو جان کے لالے پڑ گئے ہوں، پھر بھی وہ کتے کا چھوڑا نہیں کھاتا۔ خوددار انسان کبھی بھی گندگی کے ڈھیر سے رزق نہیں لیتے اور متقی انسان کبھی سگلے کے در پر نہیں جاتا۔ حضرت سعدی نے اس حکایت میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ حصول رزق اور اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے شرفا کو وہ پستی اختیار نہیں کرنی چاہیے جو جانوروں کا خاصہ ہے۔ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ انتہائی ضرورت اور تکلیف کے وقت بھی وہ جائز اور ناجائز، حلال و حرام کو فراموش نہیں کرتا۔ جو لوگ یہ احتیاط نہیں کرتے وہ جانوروں کے صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔